أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ جی، آپ نے تلاوت سنی. اب ہمارے جو مہمان آج کے کاشف افتخار صاحب ہیں، میاں فریاض صاحب ہیں اور ہمارے معید شہباز صاحب ہیں. یہ تینوں مہمان اپنی اپنی دنیا کے ایک بہت ہی اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اگر میں بات کروں کاشف افتخار صاحب کی تو اے آئی کے اندر بڑی ان کی مہارت ہے. بچوں کو آئی ٹی سے جوڑ رہے ہیں، لوگوں کو یہ موٹیویٹ کریں اپنے بچوں کو ڈگری بھی کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنر جو ہے، جو فن ہے، جو ایک آج دنیا جہاں پہنچ گئی ہے اس کی بات کے اوپر زور کر دے رہے ہیں. میاں فریاض صاحب نے پہلی اے آئی جو چیئر ہے وہ انہوں نے بنائی ہے. بتا رہے تھے کہ ایسی چیئر ہے کہ جہاں پہ بندہ جو اپنی وائس میں بولے گا وہ چیئر ویسا ایکشن کرتی، ویسا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. ان سے ہم بات کریں گے.
تو شہباز معیز شہباز صاحب ہے ماشاءاللہ، PMS-14 میں ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، تو ان سے بھی آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ کیسے یہاں پہنچے، کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ الامین فاؤنڈیشن جو ہے الامین اکیڈمی کے بینر تلے یہ کام ہو رہا ہے، تو 170 بچوں کی اب تک ایلوکیشن ہو چکی ہے ہمارے الامین فاؤنڈیشن کی۔ کاشف صاحب کیا فرمائیں گے؟ AI کی دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور ای کامرس کے اوپر بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں AI کی دنیا۔ آپ دیکھیں نا کہ عالمی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جاسوسی کی ہوگی، جاسوس بک جاتے ہیں لوگ، فلاں فلاں، نو ڈاؤٹ گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہوں گے، لیکن جو میری ایک نظر ہے، جو میرا ذہن کہتا ہے کہ اگر وہ اوپر سے اٹیک ہو سکتا ہے تو پھر تصویر بنانا تو زیادہ آسان کام ہے۔ تو کیا فرمائیں گے AI کی جو دنیا ہے، اب بات یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے دکھائی بھی نہیں دیتی، سانس بھی نہیں لیتی، یہ ڈاکٹر کا بھی کام کر رہی ہے، وکیل کا کام بھی کر رہی ہے، ریسرچر کا کام بھی کر رہی ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ جی السلام علیکم جی، شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ بالکل ٹھیک درست فرما رہے ہیں کہ AI جو ہے یہ ایک بہت ریولیوشنری چینج لے آیا ہے، اور IT جیسے سمجھ لیں کہ پاکستان میں کوئی 35-40 سال سے اس نے گرو کیا ہے، اور یہ وہ بچہ تھا جو بہت جلدی جوان ہوا ہے۔ اسی طرح اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے آپ کی AI ٹولز اور AI کی جو دنیا ہے وہ پھیل چکی ہے، جو کہ اس وقت آپ کی میڈیکل فیلڈ سے لے کے تمام آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر انڈلج کر چکی ہے۔ اور فیوچر میں اگر AI ٹولز آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یوز نہیں کرے گا، چاہے وہ انٹیلیجنس کا ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو وہ اس کے بغیر چل نہیں پائے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے چائنا، وہاں پہ ایجنٹ ہاسپٹل ایک بنا ہے جو ورچوئل ہاسپٹل ہے اور AI ہاسپٹل ہے، تو وہاں کوئی فزیکل ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کا AI ہی آپ کا ڈاکٹر ہے۔ تو تقریباً 42 کے قریب ان کے ڈاکٹرز ہیں، 13-14 ان کی نرسز ہیں، اور وہ ڈیلی 3000 مریض دیکھتے ہیں، اور تقریباً زیادہ صاحب 3 دنوں میں ان کی ایوریج ہے 10,000 ود ایکوریسی۔ ایفیکیسی اس کی کم از کم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% ہے، اور اب وہ فیوچر میں سوچ رہے ہیں کہ AI ڈاکٹر جو ان کے بن چکے ہیں وہ ایگزامینیشن لیں گے ہیومنس کے، تو سوچیں کہ کتنا زیادہ اوور کم کر لیا ہے اس نظام نے۔ جی میاں فریاض صاحب، یہ بتائیے جیسے انہوں نے بات کی ہے، آپ نے چیئر کیسے بنائی، اس کا کیسے خیال آیا؟ لوگ کیونکہ سٹینڈ لینا، ذہن بنانا بڑی بات ہوتی ہے، لوگ سہمے رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، تو کیسے خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ اس میں ضیاء صاحب یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ موجودہ دور کے جو بھی لیٹسٹ ٹولز ہیں ان کو اگر آپ اپنے بزنس کے اندر جو ہے اپلائی کرتے رہیں گے تو دین آپ جو ہے ایک سکسیزفل بزنس مین بن سکتے ہیں۔ تو میں نے اس بات کا مجھے ادارک ہو گیا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ AI کا ہے، آنے والے وقت میں ہم نے لیٹسٹ چیزیں جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروانی ہے، اس کے اندر انوویشن لے کے آنی ہے، کوئی کریٹیوٹی لے کے آنی ہے تاکہ ہم بزنس کے اندر گرو کر سکیں۔ میں چونکہ بزنس مین ہوں اور میرا فرنیچر کا ہی بزنس ہے، تو میں نے پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ریسرچ شروع کر دی تھی، اور میرا چونکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس ہے، فرنیچر کے حوالے سے میں چائنا بھی جاتا رہتا تھا، وہاں سے بھی ہم لیٹسٹ سے لیٹسٹ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے تھے۔ تو پھر ہم نے ایک جو ہے نا وہ چائنا کی کولیبریشن سے جو ہے وہ ہم نے ایک سافٹ ویئر جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کے اوپر ورکنگ کی، اور اس کو پھر جو ہے وہ انگلش ورژن میں ابھی ہماری ورکنگ چل رہی ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا وہ اردو ورژن میں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے وہاں سے ہارڈ ویئر جو ہے نا اس کا تیار کروا کے تو ہم نے الحمدللہ وہ چیئر جو ہے وہ پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروائی، اور وہ چیئر آپ کی وائس کمانڈ کے اوپر جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے۔ آپ اس کو جو کمانڈ دیں گے، لیٹ سے آپ جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائرڈ ہیں تو آپ اسے کہیں گے سمارٹ چیئر، ہم نے اس کا نام رکھا ہے۔ تو سمارٹ چیئر کو ہم جب کمانڈ دیتے ہیں کہ اسٹارٹ دی مساج، وہ آپ کو مساج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ پوری ورلڈ کے اندر اب جو ہے وہ جو ہماری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کیلولہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے حکم دیا کہ کیلولے کا، تو یہ پوری دنیا کے اندر اب ایک سسٹم بن گیا۔ اور چائنا کے اندر بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اب وہ قانون بنا دیا ہے کہ ہر لنچ کے بعد جو ہے وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ ریسٹ دیں گے، لائٹس آف کریں گے، آفسز کلوز کریں گے، تو اس سے ان کی جو ہے وہ ورکنگ کیپیسٹی 40% انکریز ہو جاتی ہے۔ تو اسی تناظر میں جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ نیند بڑھ جاتی ہے، بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا میں کہ یار بیٹری چارج ہو جاتی ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے،
تو اس میں جب میں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں بھی اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو اس کے لیے مسٹ بھی نیڈ ہے کہ یا تو بیڈ ہو. اب آفیسز کے اندر پاسبل نہیں ہے کہ بیڈ رکھے جائیں، تو پھر ہم نے یہ چیئر جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا دی، اور اس کو ہم کمانڈ دیتے ہیں اوپن دا چیئر، تو یہ پوری بیڈ بن جاتی ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ دوپہر کے ٹائم پہ لنچ کے بعد جو ہے نا وہ کیلولا کر سکتے ہیں اپنے آفس میں ہی. تو یہ الحمدللہ اس طرح کی نئی سے نئی انوویشن. پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک جو ہے وہ ٹیبل انٹروڈیوس کروایا ہے، چونکہ لانگ ٹائم بیٹھنے سے آپ کی جو ہے نا وہ بیک بون کے اوپر پریشر آتا ہے، تو ہم نے وہ جو ہے ٹیبل انٹروڈیوس کروا دیا جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے بھی کام کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے الیکٹرک موٹرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. تو یہ دو چیزیں الحمدللہ ملٹی ووڈ فرنیچر کو یہ پاکستان کے اندر اعزاز حاصل ہے کہ ملٹی ووڈ نے یہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں، اور اب ہم الحمدللہ اس کم از سے کم ہر بندے کو ایشو ہے، بندہ تھک جاتا ہے، بعض وقت کھڑا ہو کے تھک جاتا ہے، بعض جی وقت بالکل بیٹھ کے ایسے تھک ہی، جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ماہرین بھی کہتے ہیں کہ بندے کو وقتاً فوقتاً کام کے دوران بھی اٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، موو کرنا چاہیے. بالکل ایسی. تو ہم نے اس کا سلوشن جو ہے نا جی وہ دے دیا، اور سلوشن یہ ہے کہ جسٹ آپ ایک بٹن پش کریں گے تو وہ ٹیبل جو ہے اس کی ہائٹ جو ہے نا وہ اپ ہو جائے آپ گی. دیکھیں نا یہاں اللہ کے نبی کی مجھے سنت یاد آئی کہ جو میں نے پہلے بات اس سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کو سی ایف کرنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے تک جاؤ، تو وہ 20 25 15 20 یا 30 فٹ بنتا ہے، قدم بنتا ہے. تو اتنا ہی ڈاکٹر کہہ رہے اتنا چلنا چاہیے بندے کو، یعنی کہ اسٹل بیٹھا نہیں رہنا چاہیے. بالکل ایسے. معیز صاحب کیا فرمائیں گے؟ پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی ڈگری بھی اے آئی کے اندر ہے، اور تینوں آج ہمارے گیسٹ آپ بڑے پرفیکٹ ہیں. کیا فرمائیں گے اے آئی کے اوپر؟ سر جیسے کہ ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈرن وارفیئر کے اندر یوز، ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی کہ جو 1-2 دن پہلے ہوا، the difference between the military capacity of Iran and military capacity of United States. سر مجھے لگتا ہے کہ ماڈرن ایرا کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وارفیئر کا بھی ایک انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے. سرویلنس سے لے کر ماڈرن گیجٹس جو کہ وار کے لیے یوز ہوتے ہیں، ایک پرٹیکولر گیجٹ بنایا گیا جس کو ایکسوسکیلٹن کہتے ہیں. سر آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ جو ہمارے فوجی ہیں وہ اتنا وزن کیسے کیری کرتے ہیں، وہ بھارے بیگ اور گنز وغیرہ. تو ایک پرٹیکولر چیز ایسی بنائی گئی ہے کہ اب وہ ایسی مشینری ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ اس وزن کو کیری کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ماڈرن سرویلنس. اور ایک چیز میں آپ کو اور یاد دلاؤں کہ ستمبر میں اگر آپ کو یاد ہو کہ چائنا نے ایک ملٹری پریڈ کی تھی. انہوں نے اس ملٹری پریڈ میں ان کا ایمفیسس ہی یہ تھا کہ ہم ان گیجٹس کو، ان ماڈرن وارفیئر کے ٹولز کو جو ہیں وہ دنیا کو دکھائیں جس کے اندر ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انسٹال کیا. تو یہ ہر اس ملک کے لیے سبق ہے کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بغیر جو ہے وہ وارفیئر بھی انکمپلیٹ ہے، اسپیشلی فار دو اسٹیٹس جو کہ سیکورٹی اورینٹیڈ ہیں. ہماری پاکستان بھی اوبیسلی بھی نو کہ ہمارا ایک آرچ رائیول ہمارے بارڈر پہ بیٹھا ہے جو کہ ہر ٹائم ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے بارڈر پر بھی ہم پچھلے دنوں سے انگیجڈ ہیں. تو ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس پرٹیکولر جو ہے وہ ڈائمینشن میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. اینڈ آئی ایم کوائٹ فارچونیٹ. اینڈ بھائی صاحب پچھلے دن ہمارے جو سی ایم ہیں مریم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی تقریباً کوئی 9 لاکھ ہے اپنا پولیس کے جوان ہیں پنجاب کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ 20,000 ہیں اپنا یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے، تو وہاں اے آئی کا سارا کام لیے کیمرہ سسٹم ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ جو 2,000 بندہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو لاکھوں میں لوگ رکھے گئے ہیں. جی سر وہ دیکھیں نا کہ وہ کیمرہ جو ہے وہ آرٹیفیشیل اورینٹیڈ ہی ہے. وہ خود ہی جو ہیں وہ اسکین کرتے ہیں، فیس ڈیٹیکشن بھی کرتے ہیں اور کریمنل ایکٹیویٹیز کو سینس بھی کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ یہ سینس کرتے ہیں ایک ہماری بہن یا بیٹی روڈ پر چلتی جا رہی ہے اور ایک بندہ اس کو کسی کنٹینیوس ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو فالو کر رہا ہے، تو وہ کیمرہ اس کو سینس کر لے گا اور اسی ٹائم ادھر ایک ریڈ الرٹ دے گا کہ ایسی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے. سو اس سے ہم بہت سارے کرائمس کو بھی روک سکتے ہیں. بات پھر وہ یس سر سیکورٹی اورینٹیڈ، یہ بات ہوگی انٹرنل سیکورٹی کی، بیکاز ہم جو اپنے اسٹیٹ کے اندر سیکورٹی لے کر آئیں گے وہ انٹرنل سیکورٹی ہوگی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس میں بہت یوزفل ہوگا پاکستان میں. خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈیجیٹل دنیا ہونے جا رہی ہے. اب دنیا سمٹ گئی ہے. اگر یہاں آپ کوئی بھی نیگیٹو کام کرتے ہیں تو آپ کا جو شناختی کارڈ ہے، NIC نمبر ہے، وہ سسٹم کے اندر ہوگا. اس سے پوری دنیا کو آگاہی مل جاتی ہے. یہاں سے بندہ بیٹھ کے اسٹیٹ چاہتی ہے کہ یہ پاسپورٹ ہے، یہ شناختی کارڈ بندہ ہے، یہ آپ کے ملک میں داخل نہ ہو، تو پورا سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی ملک کے اندر بھی
چند دن پہلے ایک جرائم پیشہ بندہ تھا، وہ واپس آیا، اس نے ویڈیو وہاں سے بھیجی کہ میں خود آ رہا ہوں. پتہ بعد میں یہ چلا کہ وہ کسی بھی ملک میں جب داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا تو ان کا سسٹم کہتا تھا کہ ہم آپ کو اپنے ملک میں انٹر نہیں کر سکتے، آپ اپنے ملک پاکستان واپس چلے جائیں. کاشف صاحب کیا فرمائیں گے؟ دنیا بہت آگے چلی گئی، ہمیں محنت کی بھی ضرورت ہے، ہم تو معذرت کے ساتھ پہلے ہی بڑے سست تھے، تو کتنی سپیڈ کرنی چاہیے؟ کیا ہنگامی یا کیا ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے ہمیں اس حوالے سے؟ ایمرجنسی تو ضیاء صاحب نافذ ہو چکی ہے. ایمرجنسی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں نافذ ہونی چاہیے ہماری سوچوں میں. اور یہ ایک میں الارمنگ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایمرجنسی ہماری سوچ میں نہیں آتی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے بڑی اچھی ایک چیز پوچھی ہے. تو اب جیسے کہ میں اب یہاں بتاؤں کہ فیوچر میں جو ہے وہ میں ایک ویژن دیتا ہوں پاکستان کو، بینگ پریزیڈنٹ آف آئی ٹی کالجز ایسوسیشن، اور اپنے طلباء کو بھی، کیونکہ برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز میں بھی ہم یہی باتیں کرتے ہیں بچوں کو اور یہی شعور ہم دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سینس کرنا ہے کہ فیوچر کیا کہہ رہا ہے. اور میں نے اپنے ملک کے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ویژن 2030 دیا. اس کے اندر آپ کی 2030 تک خاص طور پہ ای کامرس انڈسٹری میں اتنی کی زیادہ تبدیلی آ جائے گی اور وہ اتنی زیادہ گروم کر جائے گی، جیسے کہ کرونا کے بعد اول تو ہمیں لیٹ سمجھ آئی ہمارے نوجوانوں کو. تو کرونا نے یہ پیغام ہمیں دیا کہ ایک ایسی انڈسٹری بھی ہے کہ اس کو آپ اپنی دنیا میں لائیں، اپنی سوچ میں لائیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں. تو آپ کو جو ہے وہ کسی دکان کی، کسی شاپ کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کا نام ہے ای کامرس. تو ابھی جو ٹریڈنگ ہے آپ کی اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آن لائن ہو رہی ہے ساری. ہم کسی بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہاں ساری اسپانسرڈ ویڈیوز بھی اور اسپانسرڈ ہمیں جو چیزیں ہیں پروڈکٹس وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم ان کو لیتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک چیز سمجھانے والی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں لاکھوں روپے کی قید سے بچا لیتی ہے. کہ ہم اگر کوئی بزنس سوچتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں چاہیے، جس میں آپ کی پہلے آپ کی ایک آؤٹ لیٹ ہے، پھر اس کی ڈیکوریشن ہے، پھر انوینٹری ہے، اور پھر سٹاف ہے. تو سوچیں کہ یہ مہینے کا کتنا زیادہ آپ کے اوپر ایک برڈن آ جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس. اور پھر آپ اس پالیسی پہ چلتے ہیں جو پرانے زمانے میں کہتے تھے پہلے سال ہٹی تھے، دوسرے سال چٹی تھے، تیسرے سال کھٹی. ہاں جی، یہ سنا تھا نا ہم نے. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ابھی آپ ای کامرس انڈسٹری میں جاتے ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں یہ بچا لیتے ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کی شاپ کا نام ہے آپ کی ویب. تو یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ آپ ویب کی طرف آئیں، جو آپ کی دکان ہے، جو بتاتی ہے کہ آپ کے پروڈکٹ جو ہے وہ آپ سیل کر رہے ہیں. اچھا، اب اگلی بات آتی ہے کہ پروڈکٹ کیا لیں. یہاں پر میں آپ کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ ہم نے کوئی بندہ اپنی ذاتی ویب بھی بنا لے تو اس کا بڑا فائدہ اس کو. جی، کیونکہ اس نے اپنی دیکھیں اس کو اپنی پورٹ فولیو بنانی ہے، ویزا لگوانے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی، ابھی تو آج کل جتنے بھی ویزے لگ رہے ہیں اس کے اندر آپ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویب آپ سے مانگتے ہیں اور وہیں سے اسکین کر لیتے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اور پھر ان کا اے آئی جو ہے وہ آپ کو آلریڈی وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ آپ کی کیا کیا ایکٹیویٹی تھی. اچھا، بہرحال ہم اس ٹاپک پہ تھے کہ وہ ویب کی طرف ہم آتے ہیں اور اس کے بعد ہم ای کام انڈسٹری میں قدم رکھ لیتے ہیں. اور اس کے لیے نام انوینٹری چاہیے. آپ کو جو ہے وہ اتنی بڑی سپورٹ ملتی ہے کہ ان سب چیزوں سے جو لاکھوں کروڑوں آپ سوچتے ہیں کہ ہوگا تب میں اپنا کاروبار کروں گا، تو اپنا کاروبار کر لیتے ہیں. اچھا، ایک چیز جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مائکرو نیش کو یوز کریں، مائکرو نیش سلیکٹ کریں. مثال کے طور پہ کہ ہم ایک آج سوچتے ہیں کہ یار میں آن لائن انڈسٹری میں آتا ہوں، ای کامرس میں آتا ہوں، اور میں یہ کپڑوں کی جو ہے نا گارمنٹس کی فیلڈ کو چوز کرتا ہوں. اب گارمنٹس وہ ہیں جو ہم نے بھی پہنے ہوئے ہیں، پھر آپ کے سوٹس ہیں، پھر آپ کی شرٹس ہیں، آپ کے ٹی شرٹس ہیں. بٹ میں یہ بچوں کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، پاکستان کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ہے نا پروڈکٹ کہ جی جو روٹین پہ چل رہی وہ نہیں پکڑنی. مائکرو نیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو انہی گارمنٹس کی پروڈکٹ تو ہے، لیکن آپ کریں کیا کہ آپ لیں ٹریک سوٹس کو، اور ٹریک سوٹ اور جو بائکس کے سوٹس ہوتے ہیں وہ. اب بائک کے آپ نے سوٹ تو بنوا لیے ہیں، گجو متے میں عام کارخانے لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے آرڈر دیتے ہیں، آپ وہ بنواتے ہیں. اب دیکھا جائے تو پاکستان میں تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اور سردی کم ہے، تو بائک تو سردیوں میں نکلتی ہیں. ہیوی بائک کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہیوی بائک کی جو مارکیٹ ہے وہ ہے آپ کا ویسٹ ایسٹ. وہ لوگ آپ کی جو ہے نا امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، وہاں بہت عام ہے. اب آپ نے وہاں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ کے
ویب کو سیکھ کے اور ای کامرس کے تھرو آپ پہنچتے ہیں اور آپ وہ ٹارگٹ ہٹ کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں تک پہنچتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مائکرو نیش جو لوگ پک کر لیتے ہیں اور جو سوچ لیتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں, وہ جو ریگولر بزنس کر رہے ہیں ان سے زیادہ ان کی انکم اچھی جنریٹ ہوتی ہے اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. وہ اپنے موبائل سے کریں, اپنے لیپ ٹاپ سے کریں سارا بزنس. جہاں سے لیپ ٹاپ سے بھی تو آپ کر سکتے ہیں, موبائل سے بھی آپ کر سکتے ہیں. نہیں ہے. جی جی, یہ آپ کو نمبر دیکھیں نا, آپ کا نمبر آف اسٹاف گیا, جب ضرورت پڑے انوینٹری آپ نے بنوا لی, انوینٹری تب بنوائی جب آپ کے پاس آرڈر آئے, آرڈر آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ رہی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو آ رہی ہے, آپ ایگزیکٹ مارکیٹ ہٹ کر رہے ہیں, آپ اپنا کسٹمر ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کا کسٹمر بیٹھا ہے باہر اور آپ کر رہے ہیں ڈالرز میں کام. اب میری ایک شاگرد ہے, اس نے ابھی کام کیا, اس نے دیکھیں کیا کہ اس نے شالمی سے نا ٹوکریاں جا کے دیکھیں, وہ فینسی ٹوکریاں ہوتی ہیں جس میں روٹیاں بھی ڈالتے ہیں اور چیزیں بھی اس طرح کی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. وہ اس نے اس کی اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں اور لگا کے شاپیفائی اسٹور بنایا اور آن لائن اس نے مارکیٹ ٹچ کر دی باہر کی اور اس کو آرڈرز آنے شروع ہو گئے. اب اگر دیکھا جائے تو $10-15 اس کی کاسٹ ہے, بیچ وہ رہی ہے $60-70 کی. تو دیکھیں کہ وومن امپاورمنٹ پہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کتنی بڑی بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جی, کوئی اس کو ٹریولنگ نہیں کرنی, اس کو ضرورت ہی نہیں. جی میاں صاحب کیا ایڈ کریں گے آپ؟ میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ چونکہ کاشف صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ موجودہ دور کے لیٹسٹ ٹولز ہی ہیں جن کو اپلائی کر کے سکسیزفل ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں. بٹ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے ایک سائڈ کے اوپر تو بہت اچھی اپرچونٹی ہیں. اپرچونٹی یہ ہے کہ بچے اس کو سیکھیں گے اور جو ہے ارننگ شروع ہو جائے گی. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان جنریشن جو ہے, ہماری جو بچے ہیں وہ بہت ہارڈ ورک کر نہیں رہے, وہ شارٹ کٹ پہ جو ہے نا وہ پلے کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے ڈریم تو بہت بڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈریم بڑے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بٹ ان کو حاصل کرنے کے لیے ڈریم کو حاصل کرنا کیسے ممکن؟ ہاں, اب وہ ڈریم جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہارڈ ورکر ہونا پڑے گا. بٹ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا نوجوان کلیم کرتا ہے کہ جی میں تو محنت کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی محنت سے کام نہیں ہونے والا. یا کاشف صاحب نے جو اگزامپل دی ہے کہ جی اس میں سے جو ہے نا وہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے جنریٹ کر سکتے ہیں, تو اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ ہمیں ہارڈ ورکر بننا ہے. پھر ہمارا جو ہے نا موبائل کا سکرین ٹائم جو ہے وہ 12 گھنٹے یا 11 گھنٹے جو ہے وہ سکرولنگ پہ نہیں گزرے گا بلکہ سرچنگ پہ گزرے گا. ہمارے پاس جو سکسیزفل ہمارے نوجوان ہیں جو ورلڈ وائڈ اپنا جو ہے نا وہ آن لائن ورکنگ کر رہے ہیں, آن لائن سیلز کر رہے ہیں, اور جو وہاں سے ریمیٹنس جو ہے نا وہ پاکستان میں ڈالرز کی صورت پہ لا رہے ہیں, اور وہ ڈالر جو ہے نا ہماری معیشت میں ایک بہتر کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ وہ ہارڈ ورکر ہیں. میں تمام نوجوانوں کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ سکرولنگ چھوڑ کے سرچنگ کی طرف موو کرنا ہے, ہمیں ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. ایٹ لیسٹ اگر ہم ایوری ڈے 8 گھنٹے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کام کرتے ہیں تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ود ان 6 منتھ ہر نوجوان جو ہے وہ بہترین ارننگ کر جتنا ہم سکتا ہے. پیچھے ہیں نا, ہمیں تو 18 گھنٹے کام کرنا چاہیے. بے شک ایسے ہی ہے, لیکن 8 گھنٹے اگر کر لیں ہم تو اس سے نظام چل سکتا ہے. بہترین نظام سر چل سکتا ہے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوگل کے اوپر سرچ بھی پڑی ہوئی ہے. کاشف صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ آن لائن کی دنیا میں ساری چیزیں ہیں. تو پاکستان کی انفارچونیٹلی ورکنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ 2 گھنٹے 8 منٹ ایوریج جو ہے نا وہ بن رہی ہے اس وقت, جو ہماری انٹرنیشنل سرچنگ میں پڑی ہوئی ہے. جبکہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ لوگوں کی ادر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی 3000+ آورز جو ہے نا وہ پر ایئر ہے, وہ آپ سمجھ لیں کہ 8 گھنٹے سے زیادہ ان کی ورکنگ بنتی ہے. تو ہمیں اپنی ورکنگ کیپیسٹی کو بڑھانا ہے, پھر ہمارے ڈریم بھی پورے ہوں گے. پھر ہمیں اب کیا ہو رہا ہے, میں اگر بزنس کمیونٹی کی بات کرتا ہوں تو بزنس کمیونٹی میں یہ ہے کہ میرے بے شمار دوست کہتے ہیں یار یہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ جی ای کامرس کوئی چیز ہے, یار یہ سوشل میڈیا, وہ کہتے ہیں ویسٹیج آف منی ہے. تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ علم ہے ہی نہیں, وہ نالج ہے ہی نہیں. وہ کیا کرتے ہیں, کسٹمر جو ہے نا اس کو لے آتے ہیں, جب اس کو کسٹمر کو رسپانس نہیں ملتا کیونکہ ان کی کمانڈ پراپر نہیں ہوتی, کسٹمر کو جو ہے نا وہ جب بزنس جنریٹ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ویسٹیج آف منی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہارڈ ورکر بننا پڑے گا. ان کو لیٹسٹ ٹول جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے آگے بڑھانے پڑیں گے. جب وہ اپنے نیو جو ٹولز ہیں ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی سیلز جو ہے وہ بوسٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. جب سیلز بوسٹ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بھی جو ہے نا وہ بزنس اچھا ملتا ہے, اور جو بزنس مین ہے نا اس کو بھی سیل جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. معید صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ایلوکیشن ہوئی ابھی ماشاءاللہ PMS 14 کے اندر, کیسے اسٹرگل کی, عالمین اکیڈمی کیسے پہنچے,
عالمین اکیڈمی نے آپ کو کیسے ویلکم کہا، اور اس اکیڈمی سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ کا بھی سوال ہے اور ان بچوں کا بھی سوال ہے جن کو آپ خود دیکھتے رہتے ہیں، اور کیا کہیں گے آپ؟ سر سب سے پہلے تو یہ ایک پریویلیج ہے کہ مجھے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور آپ جیسے جو مینٹورز ہیں، کچھ بڑے ہیں، ان کی سپورٹ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اللہ پاک نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ اور سر پہلا سوال یہ تھا کہ کیسے پہنچا یہاں تک، کہ میں نے یہ کیسے جرنی سٹارٹ کی۔ سر میں وہ بچہ تھا جو کہ بالکل پڑھائی میں بہت لو تھا، ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، لیکن بات پھر ہوئی ہے جیسے محترم دونوں ہمارے جو ہیں وہ آنریبل گیسٹ نے یہ بولا کہ وہ جو ایمبیشن ہے اور کیوریوسٹی ہے لرننگ کی، وہ بہت ضروری ہے کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ایکسٹراڈنری، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ٹیلنٹڈ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی سم تھنگ اسپیشل۔ آپ کے اندر وہ کیوریوسٹی، وہ ول، وہ موٹیویشن ہو تو آپ اپنے اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں۔ چاہے آپ نے وہ بزنس میں ہے، چاہے آپ نے ای کامرس میں ہے، چاہے آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کچھ اچیو کرنا ہے، اور یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف بیوروکریسی۔ اور سر یہ جہاں تک اس انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے سر، یہاں تک مجھے جو ہے وہ میری قسمت لے کر آ گئی، میں تو یہی بولوں گا کہ اچھے لوگوں تک پہنچ جانا جو ہے وہ بھی نصیب کی بات ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اس پوری جرنی کے اندر، اس پورے کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی 6 اٹیمپٹس ایگزاسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ اس میں سے کچھ ارن نہیں کر پائے۔ سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ مس گائیڈنس۔ اس پوری کمیونٹی کے اندر، اس پوری مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مس گائیڈنس بہت زیادہ پریویل کرتی ہے۔ سر اس کو پورا ایک بزنس بنا دیا گیا ہے۔ بھائی صاحب معذرت کے ساتھ میں ہم فری سروس یہ دے رہے ہیں، جی سر۔ تو جب بھی کوئی بچہ میری موجودگی میں کسی دوسری ادارے کے اوپر کرتا ہے، میں تھوڑا سا اس کو معذرت کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا نا کسی مقابلہ نہیں ہے۔ سر میں کہتا ہوں سر مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتانا تو ہے نا کہ سر اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے۔ لیکن میرا کام ہی وضاحت دینا ضروری ہے۔ چلیں سر، تو یہ میں یہاں پر آیا انسٹیٹیوشن میں، سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا کاز ہے کہ ہم ان بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو بچے شاید وہ خواب اپنے دل میں لیے ہوئے جو ہے وہ اس ڈر سے نہیں باہر نکل پاتے کہ یار میں کیسے اتنی مہنگی اس کو افورڈ کروں گا اس پوری جرنی میں، لیکن آپ ان کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں ایجوکیشن کے ریگارڈنگ، ہر اس وہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، ایون کہ بکس جو ان کو چاہیے اس جرنی کے اندر، اچھے ٹیچرز۔ مجھے سر ابھی بھی یاد ہے جب میں انٹرویوز کے لیے آتا تھا تو ہر دن نیا پینل ہوتا تھا انٹرویو کے لیے، اینڈ اٹ از کوائٹ فیسینیٹنگ ٹو سی کہ ہر روز نئے بیوروکریٹس آ کے آپ کو انٹرویو کر رہے ہیں، ہر روز نئے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، ہر روز نئے لوگ آپ کو جو ہے وہ پالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آئی سیکیورڈ 3rd ہائیسٹ اسکور ان انٹرویو۔ ماشاءاللہ۔ تو جو ہے وہ آپ نے جو انٹرویو کی پریپریشن کرائی ہماری یہاں پر اچھی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہمارے 50 سے 55 لوگ ایلوکیٹ ہوئے، اور میں سے میجورٹی وہ تھے جو یہاں پر ہم روز ایک دوسرے کو ملتے ہوتے تھے کہ انٹرویو کی پریپریشن کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آلٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر ڈفرینٹ پینلز کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کا وہ کمفرٹ زون بھی نہیں بن پاتا۔ اگر آپ ایک پینل کو ریگولر انٹرویو دیتے جا رہے آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں اس ٹیچر کے ساتھ بھی، وہ آپ سے جو کویسچن کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ پوچھنے والے ہیں۔ تو سر یہ ایک بہت پلس پوائنٹ تھا، اور سر آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ سب سے بڑی چیز مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ آپ دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں، ایک فاؤنڈیشن ہے، لوگ ہمیں فنڈ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی صورت میں یا عطیات کی صورت میں، کچھ ہمارے پاس جو واجب ہوتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، کوئی نفلی صدقات ہے، اور لنگر کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں، ہم اصل میں مچھلی کھلا بھی رہے ہیں اور پکڑنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ ہمارے مخیر حضرات کو؟ آپ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کاز ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں اور بھی تو خرچ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے اندر۔ یہ بات ہے کہ اگر کسی بچی کا، سب سے بڑی چیز ہے اگر کسی ایک بچی کا فیوچر بن جائے اس ادارے کے وجہ سے، جیسے کہ یہاں پر ہمارے جو مجھے لگتا ہے میجورٹی وہ ہیں جو کہ فیمیل ہیں، جن کو آپ لوگ جو ہے آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے اس ایگزیکٹو بیوروکریسی کا پارٹ بنائیں گے۔ اگر آپ کے ان جو ہیں وہ عطیات سے جو ہے وہ ایک بچی، فار ایگزامپل میں بہت سارے بچوں کی نہیں بات کر رہا، ابھی میں ہم نے ریسنٹلی بات کی کہ سر کتنے بچے ایلوکیٹ ہوئے، تو اگر ایک بچی ہو جائے مجھے لگتا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ ٹھیک بات۔ تو یہ بہت بڑا بھائی صاحب اللہ کا کرم اور فضل ہے سننے والوں کی، یہ جو ادارہ ہے 10 سال پہلے جب ہم نے اس کا آغاز کیا، اب ہمارے کئی لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے، اس میں 25-30% وہ پیسہ آ رہا ہے ہر مہینے ریگولر آ رہا ہے ہمارے پاس، جو یہاں سے بچے پڑھ کے گئے ہیں، کیونکہ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا
ابھی ہم نے آپ سے کوئی چارج نہیں کرنا، جب آپ کی ایلوکیشن ہو جائے گی تو اس وقت بھی اگر آپ کا دل چاہے، ہم نہ انہیں شرعی طور پہ باؤنڈ کرتے ہیں، آپ خود اس کے گواہ ہیں، نہ ہم انہیں لیگل باؤنڈ کرتے ہیں، اخلاقی طور پہ ضرور کرتے ہیں تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے۔ آج جو بچہ جائے گا، جیسے ماشاءاللہ آپ نے ارادہ کیا ہوگا، تو جب آپ پیسے دیں گے تو اس وقت اور آج کے وقت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو خواتین حضرات، الامین فاؤنڈیشن پاکستان کا پہلا یونیک پروجیکٹ ہے جہاں پہ CSS PMS کا کام ہو رہا ہے، اور فری کھانا ہے، فری رہائش ہے، فری کلاسیں ہیں، فری موک انٹرویوز ہیں، اور دیگر ہم ڈریسنگ تک کا بتاتے ہیں کہ بیٹا بولنا کیسے اور ڈریس کیسے پہننا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں AI کی دنیا کے اوپر۔ اب ہم نے بات کرنی ہے تھوڑی سی کاشف صاحب کے ای کامرس، یہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا بریک سے پہلے کہ فیوچر ای کامرس کے بغیر نہیں، اور ویژن 2030 جو میں نے دیا ہے پاکستان کو، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ شاید نا ضیاء صاحب صرف شاپنگ سینٹرز میں جائیں گے ونڈو شاپنگ کے لیے، اور ادروائز جو ہے وہ آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ شاپنگ اس وقت آن لائن پہ چلی جائے گی۔ ہاں اس میں 2-4 چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کو بہتر دکانیں تو نہیں چلنی آگے، فلیٹس چلیں گے، ہاں کیونکہ ہم بھی فلیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں۔ دکانیں نہیں چل رہی، کارخانے چلیں گے، بڑے سٹور بنیں گے۔ دیکھیں، ہاں بڑے سٹور انڈر ون روف سب کچھ آ جائے گا، اور چھوٹی دکانیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، اور چونکہ وقت کی قلت ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ نہ بولا سوشل میڈیا پہ، ہاں کہ دکھایا کچھ دیا کچھ، یہ چیز یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک چیز کی جو سوچ کو تبدیل کرنا ضروری ہے، اگر آپ وہ کر لیں گے تو ہم اس میں اتنا زیادہ پوٹینشیل، اتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ جو بتائیں وہ آپ سیل بھی کریں، اور پھر اس کے اندر کیش آن ڈیلیوری اگر زیادہ آپ کی پروموٹ ہوتی ہے تو پھر کسٹمر کو تحفظ مل جاتا ہے، اس کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ جو چیز آ رہی ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فیلڈ کو میں کہوں گا بدنام کر رہے ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ ایک بیٹھ کے AI ٹول کا بھی یوز کر رہے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا کے اپلوڈ بھی کر رہے ہیں، پروڈکٹ دکھا رہے ہیں، لیکن جب پروڈکٹ پہنچتی ہے تو اندر میں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو دھوکہ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں کہ وہ بکنگ کچھ کی اور گیا کچھ، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ اپنی کوالٹی کو مینٹین نہیں کر رہے، کہ جو دکھایا تھا وہ کوالٹی نہیں ہے، تو سروائیول ان لوگوں کا زیادہ دیر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیش آن ڈیلیوری جو ہے وہ اس کا ذرا زیادہ رجحان ہے، اور الاؤ ٹو اوپن جو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں وہ آپ کے کسٹمر کو، ای کامرس کے کسٹمر کو تحفظ دیتی ہے، اور وہ پھر آن لائن کی طرف آتا ہے کہ ہاں بھی اگر تو الاؤ ٹو اوپن ہے کوئی بھی باکس آپ کا، تو مجھے تحفظ ہو گیا کہ میں اس کو دیکھ کے پھر لوں، اور جو الاؤ ٹو اوپن نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ اس میں آپ کے ای کامرس انڈسٹری کے کسٹمر کو تحفظ نہیں ملتا، اور وہاں پر وہ پھر 2 نمبری کے یہاں گڑبڑ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو ان پریکاشنز کو ہم یوز کریں بینگ اے یوزر، اور جو سیلر ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ تحفظ کرے، تحفظ دے لوگوں کو، اور ویژن 2030 کے تحت جو ہے وہ اس چیز کو بھی سوچے کہ ہم آنے والے نئے نوجوانوں کو رستہ نہ بند کریں، کیونکہ کرونا کے بعد جو تھا یہ کانسیپٹ پاکستان میں بہت بوم کیا، اس سے پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم تو ایجوکیشن میں ہیں، ہم تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ایک دم چیز بوم کی، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جب پوری دنیا بند ہو گئی تو گھر بیٹھے چیز جو ہے نا وہ سپلائی ہونی شروع ہو گئی۔ جی میاں صاحب کیا فرمائیں گے آپ آخر میں؟ میں کاشف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اب یہ جو 2 نمبری والی بات کاشف بھی نے کہی کہ جی آرڈر ڈفرینٹ، 100 نمبری کہہ لو، 2 نمبر پھر بھی کام چل ایسا ہے کہ وہ نا لانگ لائف چل نہیں سکتے،
کیونکہ اب ہماری جو جنریشن وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی جنریشن ہے، وہ سب سے پہلے جا کے ریویو چیک کرتے ہیں، اس کی ریٹنگ چیک کرتے ہیں، پھر آرڈر دیتے ہیں. تو اس میں ایسے جو چیٹ کرنے والے چاند ایک لوگ ہیں وہ آٹومیٹک ہی وہ جو ہے نا وہ صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور میجورٹی جو کمپنیاں ہیں وہ گرو کر رہی ہیں، اور ای کامرس واحد ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے آپ اپنے بزنس کو جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ آپ پہنچا سکتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ای کامرس کو ساتھ اپنے بزنس کے ضرور اٹیچ کریں. میرے پاس بے شمار ایسی ایگزامپل موجود ہیں کہ جو آج سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے بزنس بہت زیادہ گرو کر رہے تھے، اب وہ پریشان ہیں. تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ای کامرس کو اپلائی ہی نہیں کیا، انہوں نے کوئی ویب سائٹ نہیں بنائی، انہوں نے اپنے کو پیجز وغیرہ نہیں بنائے، اور وہ اپنی اسی روش میں پرانی میں لگے ہوئے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے میں چونکہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور ہمیں اپنے مینول کھاتوں سے نکل کے جو ہے وہ اب جو ہے وہ سسٹم کے اندر اپلائی ہونے والے ٹول جو ہے نا ان کو اپلائی کرنا ہے. ہمیں اپنے کیمراز کے ذریعے اپنے ویئر ہاؤسز کو اور اپنے جو سٹورز ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنے آن لائن سٹور جو ہے وہ ان کو مزید جو ہے وہ مضبوط بنانا ہے. اور وہ مضبوط اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ جب ہم جس طرح سے ایک ویئر ہاؤس کے اوپر ایفرٹ کرتے ہیں، ایک شو روم کے اوپر ایفرٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں آن لائن سٹور کے اندر بھی ایفرٹ کرنی ہے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے. پاکستان کے اندر ابھی یہ بہت اچھی اپرچونٹی موجود ہے کہ ابھی سپیس اویلیبل ہے. صحیح. ورلڈ وائڈ یہ سپیس اب ختم ہو گئی ہے. ہمارا ایک یہاں تو بڑی گنجائش ہے جی، بہت گنجائش ہے. ہمارا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ یو اے ای میں بھی ہے، بیٹا اس کو ڈیل کرتا ہے. تو آئی ریممبر کہ 5 سال پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ای کامرس کا بچہ، اس نے مجھے کہا جی کہ 1 سال کے اندر میں وہاں پہ آپ کے جو ہے نا کوئی 50 کی ورڈز رینک کروا دوں گا. تو میں نے اسے کہا بیٹا ڈیفیکلٹ ہے، اگر آپ 10 کی ورڈ جو ہے نا وہ 1 سال کے اندر میرے دبئی کے اندر رینک کروا دو تو میں آپ کو جو ہے نا اپلائیڈ فار گاڑی دے دوں گا. ٹھیک ہے. بٹ اس بچے کو بھی دارک ہو گیا 6 مہینے بعد کہ باہر کا ٹاسک بہت مشکل ہے. تو پاکستان میں سپیس بہت زیادہ خالی ہے. اس سپیس کو ہمیں آج ہی ابھی اس کو ہمیں فل کرنے کی تیاری شروع کرنی ہوگی. جو لوگ اب ای کامرس میں آ جائیں گے وہ بہتر پرفارم کریں گے، ورنہ آج سے 5 سال بعد جو لوگ ای کامرس میں نہیں ہوں گے، جن کے آن لائن سٹور نہیں ہوں گے، جن کے اکاؤنٹس نہیں ہوں گے، میں ابھی کہتا ہوں کہ وہ ہوں گے ہی نہیں، ان کے بزنس کولیپس کر جائیں گے. صحیح بات. جی معید صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ یہ بتائیے آخر میں کہ اب ماشاءاللہ آپ کی ایلوکیشن ہوگی، اب اکیڈمی کو کیا ریٹرن کریں گے، اور دوسرا پھر کیا عزم ہے، کیا ایک پیشن لے کے آپ سسٹم میں جا رہے ہیں، جو ہمارا ایک بہت بڑا سلوگن ہے کہ ہم نے دیانتدار، ایماندار اور 2 قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی بیوروکریسی تیار کرنی. تو اب آپ سسٹم میں تو آپ آ گئے، اب آپ باقی آفیسر سے مختلف کیسے ہوں گے؟ سب سے بڑی بات یار، سب سے بڑا سوال مجھ سے ہوتا ہی ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہو ان بچوں کے اوپر کہ کل کو باقی آفیسر کی طرح نہ بن جائیں؟ سر 2 کوشچنز ہیں بیسیکلی. پہلا یہ کہ سر میں انسٹیٹیوشن کو کیا ریٹرن کروں گا. سر آئی ایم آلویز اویلیبل، اور میری جو ایفیلیشنز ہیں اور جو آپ کے ساتھ محبت ہے، آپ کی جو ہمارے ساتھ محبت ہے، اس سے تو بھاگنا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہے. ہم تو دیکھیں ہر آنے والے بچے اور بچی کو اپنا فیملی کا حصہ بناتے ہیں، اپنی بہن بناتے ہیں، اپنا بیٹا بناتے ہیں، اپنا بھائی بناتے ہیں. جی. اور سر جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ میرا کیا گول ہے اور کیا ایمبیشن ہے اور کیا پیشن ہے، سر میں تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب خود سروس میں ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ یہی مجھے سکھایا اور یہی بتایا کہ جو ہے وہ آپ کی جو مورالز ہیں اور جو آپ کی انٹیگریٹی ہے نا وہ کبھی لوز نہیں ہونی چاہیے. بیوروکریسی کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن جو آپ گھر سے سیکھ کر آ رہے ہیں، جو آپ کے بڑوں نے سکھایا ہے، جیسے آپ نے ہمیشہ ہمیں انٹرویوز کے دوران بھی یہی بتایا کہ بیٹا ہوگا یا نہیں ہوگا، جو آپ ایز اے پرسن ہیں وہ آپ ایز اے پرسن ہیں، چاہے آپ آفیسر ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کو لوز نہیں کرنا. تو سر یہی ایم ہے اور یہی گول ہے کہ جو جس طرح والدین نے اور آپ نے سکھایا ہے تو اس کو لے کر چلیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ خواتین حضرات، آج آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو سے سماعت فرمایا. ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور
بہتری ہوگی بھی، لیکن بہتری مجھ سے ہونی ہے، میں نے کرنی ہے۔ اور جب سیانے کہتے ہیں جب کسی دوسری طرف آپ ایک انگلی کرتے ہیں تو 4 انگلیاں بندے کا اپنی طرف ہوتی ہیں۔ تبدیلی آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن یہ مجھ سے آنی ہے، میں نے تبدیلی کا آغاز کرنا ہے۔ ہر بندہ اپنا رول پلے کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔